الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے پاس یہ 11واں لیکچر ہے، جو کہ بعض وجوہات سے ہمیں اس کو مؤخر کرنا پڑا، اور ہم انشاءاللہ آج باب المسح علی الخفین، باب المسح علی الخفین، اس باب کو مکمل پڑھیں گے اور اس باب کے مسائل بھی پڑھیں گے، اس باب کی احادیث بھی پڑھیں گے۔ تو پہلے تو ہمیں اس باب کی گزشتہ باب سے مناسبت معلوم کرنی ہوگی کہ اس باب کا پچھلے باب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو پچھلا باب کون سا تھا جی؟ ہاں جی، پچھلا باب کون سا چل رہا تھا؟ یاد ہے کچھ؟ وضو کا۔ ہاں، تو وضو کا ہی ہے، شک ہے کسی کو؟ وضو کا باب ہی اس سے پہلے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ دہرائی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ پیچھے سے دہرائی نہیں کرتے اسباق کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں پچھلا باب کون سا ختم ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا، حدیث قرآن یہ بنیادی اسباق ہوتے ہیں، اور اس کا فائدہ آپ کو صرف امتحان کے لیے نہیں، بلکہ یہ فائدہ آپ کے لیے ابدی فائدہ ہے، ہمیشہ کا فائدہ ہے۔ باقی علوم کا فائدہ بھی ہے، لیکن آپ کو پتا تمام علوم میں بنیادی یہی دو علوم ہیں، یا ترجمہ تفسیر وغیرہ یا حدیث ہے۔ تو اس کو تو کم از کم ٹائم دینا چاہیے ہمیں، باوجود ہماری مصروفیات کے اگر ہم اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اپنی نیت کو خالص کر کے، تو یہ ہماری عبادت ہے انشاءاللہ۔ اور ہم تو اسی انداز سے کلاس کو لیتے ہیں، کبھی بھی الحمدللہ اس سے ہٹ کے کلاس کبھی نہیں ہم نے لی کہ صرف فارمیلٹی کے لیے، کاروائی کے لیے میں پڑھاتا ہوں۔ الحمدللہ میں تو اس سے انرجی لیتا ہوں کلاس سے جب کلاس پڑھاتا ہوں۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو بھی اس نیت سے آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم صرف کلاس میں آئیں اور پچھلا ریوائز نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور آپ لوگ ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں، تو اس وجہ سے بار بار یہ چیزیں یاد دہانی کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارا پچھلا باب جو ختم ہوا تھا، آپ کو پتا ہے کہ ہم نے آخر میں جو وضو کے بعد دعا ہے، وہ ہم نے دعا اس کی فضیلت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور وہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو وہ باب الوضو تھا، وضو کا بیان تھا، وضو کے مسائل اور احکام وغیرہ۔ تو مناسبت واضح ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں یہ باب ہے، باب المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں یہ بیان ہے۔ اور موزوں پر مسح جو ہے اس کا تعلق اعضائے وضو میں سے ایک عضو کے ساتھ ہے، اور وہ پاؤں ہیں۔ تو پاؤں وضو میں چونکہ دھوئے جاتے ہیں، اور اگر موزے پہنے ہوں تو دھونے کی بجائے مسح ہوگا۔ تو اس مناسبت سے تعلق یہی ہے کہ وضو کے بعد مناسب تھا کہ مسح کو ذکر کیا جائے، کیونکہ وضو کے آخر میں مسح کا ہی ذکر آتا ہے موزوں پر۔ تو اس وجہ سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر مسح کے اعضائے وضو کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے اس باب کو وضو کے باب کے متصل بعد جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے المسح، المسح جو ہے یہ مسح یمسح سے مصدر ہے، مسح یمسح مسحن، مسح یمسح مسحن، جس کا معنی ہوتا ہے پانی سے گیلا ہاتھ موزوں پر پھیرنا۔ کسی بھی جگہ کسی بھی چیز پر ہاتھ پھیرنے کو یا ہاتھ لگانے کو مس کہتے ہیں۔ تو کبھی مس کا معنی جو ہے وہ خالی ہاتھ پھیرنا کسی چیز پر یا ہاتھ لگانا، اور کبھی جو ہے وہ پانی کے ساتھ اس کو ہاتھ کو لگانا، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو جب وضو یا غسل کے اندر یہ استعمال ہوگا تو اس سے مراد مسح کرنا ہے ہاتھ گیلا کر کے پانی سے۔ اور اگر بدن پر کہیں ہاتھ پھیرنا ہو، جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بچے لائے جاتے تھے، صحابہ کرام اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے، تو فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسی او رأسہ، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، مجھے میرے والد یا والدہ لے کر آئیں، تو اللہ کے رسول نے میرے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا۔ تو وہاں مسح کرنا مراد نہیں، وہاں ہاتھ پھیرنا ہے۔ اسی طرح کئی حدیث آپ نے سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، اللہ کے رسول بیمار کے پاس جاتے، بیمار کرسی کے لیے عیادت کے لیے، تو آپ اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے بطور تبرک کے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ اللہ کے رسول جب زیادہ شدید بیمار ہو گئے، جس مرض میں آپ فوت ہوئے، تو میں دم کرتی تھی اور اللہ کے رسول کا ہاتھ بطور تبرک کے آپ کے جسم پر جو ہے وہ پھیرا کرتی تھی۔ تو وہاں بھی مسح کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال اس کے اطلاقات کافی ہیں، لیکن یہاں چونکہ موزوں کا ذکر ہے تو موزوں سے پہلے مسح لانے کی مناسبت یہی ہے کہ ہاتھ کو گیلا کر کے ان پر پھیرنا، جیسے سر پہ مسح کیا جاتا ہے ویسے مسح کرنا، یہ مراد ہے۔ اور الخفین یہ تسنیہ ہے خفن کی، تسنیہ ہے خفین، یہ خفن کی تسنیہ ہے، اور مراد چمڑے سے بنی وہ چیز جسے قدم پر پہنا جاتا ہو یا قدم جس سے ڈانپا جاتا ہو، وہ قدم کو ڈانپنے والی ہو، یہ ضروری ہے۔ الخف اس وقت تک نہیں بولا جائے گا جب تک وہ پورے قدم کو ڈانپنے والی نہ ہو، یعنی اگر ٹخنے ننگے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ خف کا کام نہیں کرے گی، پھر وہ جوتے کا کام کرے گی، پھر اس کو خف نہیں بلکہ نال کہیں گے، پھر اس کو خف نہیں بلکہ نال کہیں گے۔ اور اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے مسائل کے اندر، حج کے بیان میں آپ نے فرمایا کہ جو جوتا نہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ موزہ پہن لے، وَلْيَقْطَعْهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ، اور چاہیے کہ ان دونوں کو کاٹ لے ٹخنوں کے نیچے سے۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو محرم ہے وہ موزے نہیں پہن سکتا، جرابیں نہیں پہن سکتا حالت احرام میں۔ وہ اگر اس کے پاس جوتا نہیں ہے تو وہ موزے پہن لے، لیکن موزوں کو ٹخنوں سے نیچے تک جو ہے وہ کاٹ لے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محرم جو ہے حالت احرام میں وہ بند جوتے پہن سکتا ہے، بند جوتے پہن سکتا ہے بشرطے کہ ٹخنوں سے نیچے تک ہوں۔ اور یہ تکلف جو کیا جاتا ہے خاص قسم کے سینڈل پہننے کا، یہ تکلف اس کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اور اس یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو فینسی جرابیں نکلی ہیں جو ٹخنوں سے نیچے تک ہوتی ہیں، ان پر مسح نہیں ہوتا، ان پر مسح نہیں ہوتا، ان جرابوں اور موزوں پر مسح ہوگا جو ٹخنوں سے اوپر تک ہوں گی، جو ٹخنوں سے اوپر تک ہوں گی۔ یعنی اس کے اطلاق سے، اس معنی سے ہم کئی مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میں زیادہ بعض دفعہ کرتا ہوں لغوی مسائل پر، تاکہ ہم ان مسائل کو اس انداز سے حل کریں، ٹھیک ہے۔ تو خف یہ مفرد ہے اور اس کی تثنیہ ہے خفین، اور اس کی جمع خفاف آتی ہے، اس کی جمع خفاف آتی ہے۔ تو چمڑے سے بنی ہر وہ چیز جو قدم پر پہنی جائے اور وہ قدم کو ڈانپنے والی ہو اس کو خف کہتے ہیں، اور اگر چمڑے کے علاوہ ہو تو اس کو جورب کہیں گے، اور اگر چمڑے کے علاوہ ہو تو اس کو جورب کہیں گے۔ لہٰذا یہ جو بعض ہمارے بھائی جو ہیں جو جرابوں پر مسح کے قائل نہیں، وہ تکلف جو کرتے ہیں نا کہ جی ان جرابوں پر مسح ہو جاتا ہے جن کے نیچے چمڑا لگا ہو یا ان کے فلاں جگہ پہ لگا ہو۔ بھائی اگر چمڑے کی شرط آپ نے جرابوں میں بھی لگانی ہے تو پھر خف بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر خف اس کو کہہ لیں، پھر جورب کیوں کہتے ہیں؟ عرب کے ہاں جورب اور خف میں یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے کہ جو خف ہیں وہ چمڑے سے بنا ہوتا ہے اور جو جورب ہیں وہ کپڑے سے بنی ہوتی ہیں، کپڑے یا دھاگے وغیرہ کسی اور چیز سے۔ یہ اگر کوئی عربی نہیں سمجھتا تو اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ اب عربی سے بہت سارے مسائل اختلافات حل ہو جاتے ہیں اگر ہم حل کرنا چاہیں تو، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم تقلید کی بین چڑھا دیتے ہیں، ہم تقلید میں تعصب میں آ کر ہم جو ہے سمجھنا ہی نہیں چاہتے مسائل کو، تو ہم نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر کیسے ہمیں سمجھ آئیں گے؟ تو حدیث کے اندر دونوں طرح کے الفاظ ہیں، خف کے الفاظ بھی ہیں، جورب کے الفاظ بھی ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جیسا کہ آئے گی انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو دونوں جائز ہیں، جو علت موزوں میں ہے وہی علت ہے جرابوں میں۔ یعنی شریعت نے اگر موزے پہن کے اگر مسح کرنے کی اجازت دی ہے تو جراب پہن کے کیوں نہیں اجازت؟ بلکہ موزہ اتارنا زیادہ آسان ہوتا ہے پہننا اور اتارنا بنسبت جراب کے، تو پھر اس میں کیوں نہیں اجازت ہو سکتی؟ پھر حدیث میں لفظ بھی آ گئے، تو پھر ہمیں تکلفات میں پڑھنے کی یا پھر ان حدیث کو تقلید کی بین چڑھانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اور بے جا طویلیں کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم سیدھا کہہ دیں کہ بھائی اگر چمڑے سے بنے ہوئے ہیں اور وہ ٹخنوں کو ڈانپ رہے ہیں تو وہ موزے ہیں، وہ خف ہے، اور اگر وہ کپڑے سے بنی ہوئی جرابیں وغیرہ ان کو کہیں گے، بس بات ختم ہوگی۔ موٹی ہوں، باریک ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، شریعت نے رخصت دی ہے تو سب کے لیے رخصت ہے۔ شریعت میں اتنی تنگی نہیں ہے جتنی ہمارے اندر تنگی ہے، شریعت میں بہت زیادہ وسعت ہے، اور شرعی احکام کے اندر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو جو مشقت موزوں کے اندر ہے وہی مشقت جرابوں کے اندر ہے، تو یہ فرق کیوں کیا جاتا ہے؟ ہاں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ یعنی اتار کر پاؤں دھونا چاہتا ہے تو اس کو ہم نہیں روکیں گے، لیکن اگر کوئی اس وجہ سے جرابیں اتارتا ہے
کہ جرابوں پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی ویسے کہتا ہے کہ بھائی میں پاؤں دھونا افضل سمجھتا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ اس وجہ سے جرابیں نہیں اتارتا، اس وجہ سے جرابیں اتار کے ہمیشہ وضو کرتا ہے کہ اس کے ہاں جرابوں میں مسح ہی نہیں ہوتا، تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں جورب کے الفاظ آئے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ لغوی باسوں کی بین چڑھا کے ہم ان کو کہتے ہیں نہیں جی، وہ جورب اصل میں عرب میں جو ہوتی تھی نا اس کے نیچے چمڑا لگا ہوتا تھا، تو بھائی یہ کس نے کہا اس نے یہ چمڑا لگا ہوتا تھا؟ اگر وہ چمڑا لگا ہوتا تو پھر ان کو جورب پہننے کی ضرورت ہی کیا تھی، پھر وہ خف پہن لیتے۔ اور امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے اشکالات حل ہو گئے ہوں گے۔ اسے اردو میں موزہ کہتے ہیں، یہی اگر چمڑے کے علاوہ کسی اور چیز سے بنا ہو تو اسے جورب کہتے ہیں، جرابیں کہتے ہیں۔ موزوں پر مسح کرنے کی مشروعیت قرآن اور سنت متواترہ سے ثابت ہے، اس پر سوائے رافضہ کے پوری امت کا اجماع ہے، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب کا اس پر اجماع ہے سوائے رافضہ کے۔ شیعہ حضرات جو ہیں وہ موزوں پر مسح کرنے کے قائل نہیں، شیعہ کے علاوہ تمام مکاتب فکر، اہل سنہ یا غیر اہل سنہ، حتیٰ کہ جو دیگر کلامی فرقے ہیں معتزلہ فلاں فلاں وغیرہ، وہ بھی موضوع پر مسح کرنے کے قائل ہیں۔ لیکن یہ رافضہ اور شیعہ حضرات جو ہیں یہ اتنی عجیب قوم ہے کہ آپ حیران ہوں گے۔ میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور آپ لوگوں سے میں نے امتحان میں سوال بھی پوچھا تھا، اور اب میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، یہ ایسی احمق قوم ہے کہ یہ ننگے پاؤں پر مسح کرنے کے قائل ہیں، یعنی اللہ کے رسول سے موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے، اور یہ ننگے پاؤں پر مسح کرنے کے تو قائل ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں سوائے ایک لغوی بحث کے، اور جو احادیث تواتر سے متعدد صحابہ کرام سے مروی ہیں موزوں پر مسح کرنے کی، اس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے علماء عقیدہ اس موزوں کے مسئلے کو عقیدے کی کتابوں میں بھی ذکر کرتے ہیں، حالانکہ مسئلہ یہ فقہی ہے، مسئلہ فقہ کی کتابوں کا ہے، لیکن اس کو عقیدے کی کتابوں میں بعض علماء نے اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ باوجود بکثرت احادیث وارد ہونے کے شیعہ حضرات نے موزوں پر مسح کرنے کا انکار کیا ہے اور ننگے پاؤں پر مسح کرتے ہیں، تو اس وجہ سے علماء نے ان پر رد کیا ہے، کیونکہ اب یہ مسئلہ فقہی نہیں رہ گیا بلکہ اب مسئلہ عقدی بن گیا ہے، اب عقیدے کا مسئلہ ہے، اب یہ مسئلہ عقیدے کا۔ چلیں ٹھیک ہے، جورابوں کے بارے میں تو تواتر کے ساتھ احادیث نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جرابیں عرب کے ہاں زیادہ استعمال نہیں ہوتی تھی، جرابیں عرب کے ہاں زیادہ استعمال نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر جرابوں پر مسح جائز ہوتا تو حدیث میں اس کا ذکر ہوتا، تو بھائی آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عرب کے ہاں جرابیں نہیں بنتی تھی، جرابیں باہر سے آتی تھی، اور باہر سے ان کے پاس اتنے مال نہیں تھا کہ وہ ایسی جرابیں اور اس طرح کی چیزیں پہنے، لہذا احادیث میں اس وجہ سے جورب کا لفظ کم استعمال ہوا ہے، کیونکہ ان کے ہاں استعمال کم تھا ان کا۔ موزے بننا آسان ہے، موزے آپ گھر میں بیٹھے بنا سکتے ہیں، مسئلہ ہی نہیں چمڑے سے، لیکن جرابیں چونکہ دھاگے سے بنتی تھیں، کپڑے سے بنتی تھیں، اور وہ شام سے یعنی رومان سے یا اس طرح کے جو دور دور کے تجارتی صنعتی علاقے تھے جہاں سے تجارتی قافلے آتے تھے شام وغیرہ سے، وہاں سے آتی تھیں یہ چیزیں، اور اس کا جو مہیا ہونا مشکل تھا، لیکن حدیث میں موجود ہے، ایک حدیث میں بھی اگر ذکر آ گیا ہے تو ثابت ہو گیا، بات ختم ہوگی۔ تو بہرحال یہ اتنی احمق قوم ہے رافضہ کہ یہ جو ہے وہ ننگے پاؤں پر مسح کرنے کے قائل ہے اور موزوں پر مسح کرنے کے قائل نہیں۔ قرآن کریم سے ابھی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، قرآن کریم سے، اور میں دہرا رہا ہوں، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ کرتا ہوں، آپ تب تک غور کریں کہ اس میں کہاں ذکر ہے موضوع پر مسح کرنے کا؟ ہم نے کہا قرآن سے ثابت ہے، تو آپ نے یہاں بتانا ہے کہ کہاں اس کا ذکر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، یعنی نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کا، فاغسلوا تو دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کونیوں تک، یعنی کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم اور اپنے پاؤں کو دھو لو، الی الکعبین ٹخنوں تک، اور اپنے پاؤں کو، کیونکہ ارجلکم یہ منصوب ہے اور اس کا آتا پیچھے فاغسلوا وجوہکم پر ہے، تو جیسے وجوہکم منصوب ہے ایسے ارجلکم منصوب ہے، لہذا یہ معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب بھی ایک ہوگا اور حکم بھی ایک ہوگا۔
تو اس میں بتائیں آپ کہاں ہے موزوں پر مسح کرنے کا ذکر؟ ہاں جی، ہے کہیں؟ میری آواز تو آ رہی ہے کہ نہیں؟ میری آواز آ رہی سر ہے؟ یہ ومسح میں مسح کا ورڈ تو نہیں ہے؟ اس آیت میں کہیں موزوں پر مسح کرنے کا ذکر ہے؟ نہیں تو ہے۔ اس پہ نہیں ہے، ٹفلوں کا ذکر ہے، اس سے پہلے ومسحو ہے، اور اس میں یہ سارا ومسح مسح پہ مسح کا سر شاید کا بھی، پیروں کا بھی اور ٹخنوں کا بھی۔ نہیں، وہ تو سر کے مسح کا ہے نا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا ہے، وَأَرْجُلَكُم مِّنَ الْكَعْبَيْن کا تو عطف پیچھے ہے نا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ پر، اپنے چہروں کو دھو لو اور پاؤں کو دھو لو۔ ہاں جی، کبھی آج تک آپ کے سامنے یہ بات کسی نے نہیں کی؟ نو سر۔ بڑا بڑا دقیق مسئلہ ہے، اور اگر آپ کی کسی شیعہ سے بات ہو جاتی تو وہ سب سے پہلے یہی آپ کو مسئلے پہ پنسائے گا، وہ کہے گا قرآن سے ثابت ہے۔ اچھا جی سنیے پھر، اس میں دو قراتیں ہیں، وَأَرْجُلَكُم میں، وَأَرْجُلَكُم میں دو قراتیں ہیں، ایک ہے وَأَرْجُلِكُم اور ایک ہے وَأَرْجُلَكُم۔ اگر ہم پڑھیں گے وَأَرْجُلَكُم، پھر اس کا عطف ہوگا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم پر، لہذا جو حکم چہرے کا ہوگا وہی اس کا ہوگا۔ تو چہرہ دھوتے ہیں کہ چہرے پر مسح کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں سر۔ دھوتے ہیں، تو پھر پاؤں دھوئیں گے۔ اور اگر ہم پڑھیں ارجلکم، پھر اس کا عطف ہوگا برؤوسکم پر، برؤوسکم، مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کا، اور اپنے پاؤں کا۔ اب اسی سے دلیل شیعہ لیتے ہیں اور اسی سے دلیل ہم لیتے ہیں۔ ہم کس مسئلے پہ دلیل لیتے ہیں؟ ہم لیتے ہیں موزوں پر مسح کرنے پر، اور وہ لیتے ہیں ننگے پاؤں پر مسح کرنے پر۔ تو کیا خیال ہے، غلط تو وہ بھی نہیں کہ وہ صحیح ہیں؟ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ سر پہ مسا ہوتا ہے نا، تو اس کا عطف وارجلکم اگر قرات پڑھیں کسرے کے ساتھ تو یہ برؤوسکم پر اس کا عطف ہے، اور مسا کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا۔ تو کیا خیال ہے، ان کا استدلال غلط ہے؟ میرے ساتھ شریک ہوں آپ، میں چاہتا ہوں آپ یہ مسئلہ اس طرح کے سمجھیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ اصل ہم اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ بس میں اب بس پڑھاؤں اور چلا جاؤں، میں چاہتا ہوں آپ یہ مسئلے کو سمجھیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس کو سمجھیں کہ جیسے سر کا مسا جو ہوتا ہے وہ ننگا سر پہ ہی مسا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اگر آپ نے ٹوپی بھی پہنی تو آپ اس کو اتار کے مطلب ننگے سر کا مسا نہیں، کرتے ہیں۔ دیکھیں انیس صاحب، دیکھیں یہاں اس بات ٹھیک ہے، پاؤں بھی ننگے کا ہی ذکر ہے، یہاں پاؤں بھی ننگے کا ہی ذکر ہے، پاؤں ننگے جی کا جی ہی ذکر ہے، اور ہم بھی یہی مراد لیتے ہیں۔ لیکن ہم جی کہتے جی ہیں کہ حدیث کی تفسیر اور تشریح کس سے لیں گے؟ شریعت سے۔ صحابہ کے قرآن کی، شریعت۔ قرآنی آیات کی تفسیر ہم اللہ کے رسول سے لیں گے، ایسے ہی ہے نا، جی صحابہ جی کرام سے لیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے وَأَرْجُلِكُمْ والی قرات پر عمل کیسے کیا ہے، یہ اصل سوال ہے۔ کیا اللہ کے رسول سے کسی ایک حدیث میں ننگے پاؤں مسح کرنا ثابت ہے؟ ہاں جی، آپ نے کبھی سنا ہو؟ نہیں سر۔ اچھا، اللہ کے رسول سے کیا موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے یا ننگے پاؤں پر؟ موضوع موضوع پر۔ تو ہم کہیں گے اگر ننگے پاؤں ہیں تو دھوئے جائیں گے، اور اگر موزے ہیں تو مسح کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے دونوں قرآت پر عمل کر کے دکھایا ہے، وَأَرْجُلَكُمْ والی پر بھی، وَأَرْجُلِكُمْ والی پہ۔ آپ جو بتا رہے ہیں کہ ننگے پاؤں پر مسح ہوگا، یہ تو اللہ کے رسول نے کبھی بھی عمل کر کے نہیں دکھایا۔ اگر یہ تمہاری بات ٹھیک ہوتی تو اللہ کے رسول عملی طور پر ننگے پاؤں پر مسح کرتے۔ اچھا جی، وہ کہیں گے آپ اور کوئی دلیل لے کے آؤ، ہم کہیں گے آ جاؤ ذرا ہم آپ کو اور بھی دلیل دے دیتے ہیں۔
اور دلیل کیا ہے؟ ہم نے پیچھے حدیث پڑھی اور میں نے آپ کو بتائی بھی. ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے واپس آ رہے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صحابہ آپ کے ساتھ تھے. تو دیکھا کہ کچھ لوگ پانی جب ملا تو جلدی جلدی وضو کر رہے تھے. اور ہم نے پیچھے حدیث پڑھی کہ کچھ لوگوں کی ایڑیوں پہ پانی نہیں پہنچا تھا, ایک ناخن کے برابر ایک صحابی کی جگہ خشک رہ گئی, اور کچھ لوگ جلدی جلدی وضو کر رہے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ویل للعقاب من النار, ویل للعقاب من النار, کے ہلاکت ہے یا جہنم ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جائے. تو کیا خیال ہے, وہ تو پاؤں دھو رہے تھے, صرف مسح نہیں کر رہے تھے, وہ تو پاؤں ننگے دھو رہے تھے. تو ان کے لیے اللہ کے رسول نے جہنم کی وعید سنائی ہے, جہنم کی سزا سنائی ہے. تو جو بالکل بھی نہیں دھو رہا اور صرف مسح کر رہا ہے ننگے پاؤں پر, تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کیا خیال ہے؟ جنت کی بشارت ہے اس کے لیے. ہاں جی بتائیے ذرا, آپ یہ استدلال سمجھیں, نہیں سر. استدلال سمجھے میرا جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جی سر. کہ بھائی جب ننگے پاؤں پر دھونے والے کے لیے وعید ہے, اگر تھوڑی سی ایڑی خشک رہ گئی یا کچھ ایڑی خشک رہ گئی, حالانکہ وہ تو دھو رہا ہے مکمل, تو جو صرف ٹچ کر رہا ہے اس کے لیے تو زیادہ جہنم کی وعید ہوگی, کیونکہ وہ تو بالکل دھو ہی نہیں رہا. جو بیچارہ دھو رہا ہے اور اس کا ایڑی خشک رہ گئی, اللہ کے رسول نے اس کو فرمایا ویل للعقاب من النار, کہ ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جو خشک رہ جائیں, حالانکہ وہ دھو رہے ہیں. تو یہ بھائی صاحب تو دھوتے ہی نہیں, یہ تو صرف گیلا ہاتھ کر کے لگا دیتے ہیں. تو یہ حدیث بھی تو موجود ہے, یہ حدیث بھی موجود ہے, اور اللہ کے نبی نے جب بھی ننگے پاؤں دھوئے ہیں تو مکمل دھوئے ہیں. اور آپ نے اس صحابی کو جس کی ایڑی خشک رہ گئی تھی تھوڑی سی, ایک ناخن کے برابر جو ہے وہ موضع ظفر لم یصب الماء, اس کو پانی نہیں پہنچا, تو آپ نے فرمایا جاؤ اور دوبارہ وضو کرو. ہم نے موالات کے مسئلے میں حدیث یہ پڑھی تھی, پے در پے اعضاء کو دھونا, اس میں ہم نے حدیث یہ پڑھی تھی. تو اللہ کے رسول نے دوبارہ اس کو وضو کرنے کا کہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیچارے ایسے مسکین ہیں, ان کی نمازوں کا اللہ ہی حافظ ہے. انہوں نے وضو بھی اپنے بنا لیے, انہوں نے اوقات بھی نمازوں کے اپنے بنا لیے, انہوں نے نمازوں کے طریقے بھی اپنے بنا لیے, تو اللہ ہی حافظ ہے. پھر اور کیا ہے؟ تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا, وضو تو ہوا ہی نہیں. جب وضو ہوا ہی نہیں تو نماز میں کیسے داخل ہوں گے؟ یہ تو شرط ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے وضو کا مکمل ہونا. تو جب اللہ کے رسول صحابی کو ایک ناخن کے برابر اس کے ایڑیوں میں ایک حصہ خشک تھا, تو آپ نے دوبارہ وضو کرنے کا کہا, تو کیا خیال ہے جس کے پاؤں سارے خشک ہیں اس کا کیا حال ہے, جو صرف اوپر والی ہڈی پر صرف گیلا ہاتھ کر کے لگا رہا ہے اور بس؟ تو اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا, پورا ہی اللہ حافظ ہے اس کا. مسئلہ سمجھ گئے جی آپ؟ تو یہ اصل مسئلہ ہے. اس کے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ ایک قرات میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اچھا جی, وہ کہیں گے کہ اگر آپ وارجولیکم پڑھیں تو اس کا ہم کہتے ہیں کہ وارجولیکم پر پڑھنے کے باوجود بھی ضروری نہیں کہ برؤوسکم کا حکم ہو, کیونکہ عرب کے ہاں بعض دفعہ یہ جائز ہے کہ ما بعد کو ما قبل کا اعراب دے دیا جاتا ہے اور حکم دونوں کا الگ رہتا ہے. ابھی میں اس کی مثال دیتا ہوں. تو لہٰذا یہ قاعدہ ہے کہ جو حکم معطوف کا ہوگا وہ معطوف علیہ کا ہوگا. لہذا برؤوسکم مجرور ہے, تو جو حکم سر کا ہے وہی موضوع پر مسح کا ہوگا. سنت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے شمار احادیث ہیں, جن میں چند ایک ہم اس باب کے اندر پڑھیں گے. اچھا جی, علماء عقیدہ نے اس کو عقیدے کی کتابوں میں کیوں ذکر کیا, میں نے سوال اور اس کا جواب یہاں جو ہے وہ درج کر دیا ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ, مزید یہ مسئلہ جو ہے وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عربی زبان میں یہ ضابطہ ہے کہ جیسے ہے نا, تو کیا کہتے ہیں, ہذا جوہر ضب خرب, ہذا جوہر ضب خرب. اب خاری بن بھی پڑھ سکتے ہیں, خاری بن بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن خاری بن اس وجہ سے پڑھا ہے کہ جوہر ضب بن کی وجہ سے خاری بن پڑھ لیا ہے, وگرنہ اصل تو یہ صفت ہے جوہر کی, اور جوہر مرفوع ہے تو خاری بن آنا چاہیے, لیکن ما قبل کا اعراب دے دیا, لیکن حکم دونوں کا الگ ہے. تو عربی زبان میں ما قبل کا اعراب یعنی آسانی کے لیے پڑھا جاتا ہے, لیکن حکم دونوں کا ایک نہیں ہوتا. اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. چلیے خیر, تو ہمارے پاس اس باب کی پہلی حدیث ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف جو ہے وہ 46 نمبر حدیث کے تحت ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے اور صحت کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، فتوضا تو آپ نے وضو کیا، فاہویت یعنی جب آپ نے وضو مکمل کیا پاؤں کی باری آئی تو فاہویت میں جھکا، لانزع تاکہ میں اتاروں، خفیہ آپ کے موزے، یعنی میں جھکا آپ کے موزے اتارنے کے لیے، فقالا تو آپ نے فرمایا دعہما اے مغیرہ ان کو چھوڑ دو، دعہما ان کو چھوڑ دو، یعنی ان کو اسی طرح رہنے دو، اتارنے کی ضرورت نہیں، فإنی ادخلتہما پر بے شک میں ان دونوں کو پہنا ہے یا داخل کیا ہے اس حال میں کہ وہ دونوں پاک تھے، یعنی میں نے حالت طہارت میں ان دونوں کو داخل کیا ہے۔ اب مراد یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں پاؤں میرے طاہر تھے، میں نے داخل یعنی مکمل وضو کے بعد میں نے پہنے، یا پھر یہ کہ موزے پاک تھے اور میں نے پہنے، فمسح علیہما تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں پر مسح کیا۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ اچھا یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں فاہویت یہ اہوا یہوی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے جس کا معنی میں جھکا، لانزع یہ نزع ینزع سے واحد متکلم ہے، نزع ینزع بھی ہوتا ہے اور نزع ینزع یہ بھی ہوتا ہے، دونوں طرح درست ہے، اور اس میں لام جو ہے لانزع یہ لام تعلیل ہے، ریزن وجہ کیوں جھکا میں، تاکہ میں اتاروں اللہ کے رسول کے موزے، تو اس وجہ سے میں جھکا۔ اس حدیث میں اگر آپ غور کریں تو ہمارے لیے متعدد فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ موزوں پر مسح جائز ہے، اور یہ سفر اور حضر دونوں حالتوں میں جائز ہے، جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی حدیث آ رہی ہے، اور اس میں واضح صراحت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات جو ہے وقت متعین کیا ہے، اس کا مطلب دونوں کے لیے جائز ہے۔ موزوں پر قیاس کرتے ہوئے جرابوں کو بھی موزوں والا حکم دیا جائے گا، تو جب موزوں پر مسح جائز ہے تو جرابوں پر بھی جائز ہے۔ اگر کوئی قیاس نہ مانے تو ہم حدیث بھی پیش کریں گے، آگے حدیث آ رہی ہے۔ حدیث میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ جس نے موزے پہنے ہوں اس کے لیے انہیں اتار کر پاؤں دھونے کی بجائے ان پر مسح کرنا افضل ہے۔ یہ بات سن لیں، افضل ہے، پاؤں دھونا نہیں، پاؤں پر مسح کرنا افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اکثر مسح کیا ہے، اکثر مسح کیا ہے، اور جو ہر وضو میں موزے اتار کر پاؤں دھوتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں رافضہ کے ساتھ، یعنی جو ہر وضو میں موزے اتار کر یا جرابیں اتار کر جو ہے وہ پاؤں دھوتا ہے، ڈر ہے کہ کہیں رافضہ کے متشابہ نہ ہو جائے، اس کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں رافضہ کے مشابہ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بھی قائل نہیں، اس کا مطلب یہ بھی قائل نہیں، تو فرق کیا ہوا؟ حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کی شروط میں سے ایک شرط ہے کہ انہیں حالت طہارت میں پہنا گیا ہو، یہ شرط ہے۔ حدیث میں شریعت کی آسانی اور نرمی کی طرف اشارہ ہے کہ شریعت انتہائی آسان ہے۔ اچھا یہ جو میں نے کہا نا کہ حالت طہارت میں پہنا گیا ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے عموماً بعض لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس غلطی میں کئی واقع ہوتے ہیں، بعض لا علمی میں اور بعض جانتے ہوئے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے وضو کر رہے ہیں، آپ نے وضو کیا، آپ نے دایاں پاؤں دھویا، اور دایاں پاؤں دھوتے ہی آپ نے جرابیں چڑھا لی، ابھی بایاں پاؤں آپ نے نہیں دھویا تو آپ نے دایاں پاؤں دھو کر جلدی سے جراب پہن لی، پھر آپ نے بایاں دھویا اور جراب پہن لی، آپ کا اس پر مسح نہیں ہو سکتا، اس پر آپ کا مسح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، کہ اے مغیرہ چھوڑ دو، بے شک میں نے ان کو مکمل طہارت کے بعد پہنا ہے، یہ مطلب ہے حدیث کا، مکمل طہارت کے بعد۔ تو آپ نے جب ایک پاؤں دھویا ہے اور دوسرا ابھی دھویا ہی نہیں، تو آپ پہلے پاؤں میں جراب پہن رہے ہیں، حالانکہ آپ کا وضو مکمل ہی نہیں ہوا۔ تو اگر آپ موزہ یا جراب پہن لیتے ہیں دوسرا پاؤں دھونے سے پہلے تو آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے، وضو آپ کا ٹھیک ہے، جب تک وضو ہے تب تک تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب وضو ٹوٹ جائے گا آپ کا تو آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے، آپ دوبارہ پاؤں دھو کر مکمل وضو کر کے پھر جرابیں پہنیں گے یا موزے پھر مسح کریں گے، کیونکہ آپ کا وضو مکمل نہیں تھا اور آپ نے جلدی سے ایک موزہ پہن لیا۔ جب مکمل وضو کریں گے پھر دونوں موزے یا جرابیں اکٹھے پہنیں گے، یہ اصل میں مسئلہ ہے جس کی طرف کئی لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اچھا جی، ننگے پاؤں پر مسح کا مسئلہ میں ذکر کر چکا ہوں، ڈسکس کر چکا ہوں، اور اس میں آپ حیران ہوں گے بعض صحابہ کے اقوال بھی ہیں، بعض تابعین کے اقوال بھی ہیں،
وہ کہتے ہیں ننگے پاؤں پر مسا ہوگا، ننگے پاؤں پر مسا ہوگا، لیکن ان میں اکثر بے بنیاد ہیں، اکثر کی سند ہی کوئی نہیں، اور جو ثابت ہیں ان سے رجوع ثابت ہے، یعنی جن صحابہ سے ننگے پاؤں پر مسا کرنا ثابت ہے بھی، وہ یا موقف ان کا ہے، عملی طور پہ تو کسی سے ثابت نہیں۔ پہلی بات یہ کلیئر کر لیں کہ عملی طور پر کسی نے ننگے پاؤں پر مسا نہیں کیا، کسی صحابی نے بھی، نہ اللہ کے رسول نے، لیکن بعض صحابہ اور تابعین سے ننگے پاؤں پر مسے کے قول ملتے ہیں کہ کرنا چاہیے، لیکن ان سے بھی رجوع ثابت ہے، بعض کی سندیں کوئی نہیں، بے بنیاد ہیں، اور بعض سے رجوع ثابت ہے، جیسا کہ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی کتابوں میں اس پہ صراحت کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ اچھا جی، تو یہ جو میں آپ کو حدیث بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء، وضو اچھی طرح کرو، یہ اس کی دلیل ہے۔ چلیے خیر، اچھا پاؤں پر مسا کرنا واجب ہے، انہیں دھونا نہیں چاہیے، مسا کرنا واجب ہے، یہ قول حضرت علی بن ابی طالب، عبداللہ ابن عباس، انس بن مالک کی طرف منسوب ہے، اور یہی قول امام شافعی اور امام تبری سے بھی منقول ہے، لیکن جیسے میں نے کہا اکثر اقوال کی سند ہی کوئی نہیں، اور جن کی سندیں ہیں ان سے رجوع بھی ثابت ہے، لہذا رافضہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس قول کے اندر، اور میں نے ساری تفصیلات ذکر کی ہیں، آپ انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھ لیں گے، اور یہ جو مثال میں نے آپ کو دی ہادہ جوہر ضب بن خرب، یہ بعض دفعہ ما قبل کا اعراب ما بعد کو دے دیا جاتا ہے، لیکن حکم دونوں کا الگ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ حکم ایک ہو، لہذا برؤسکم و ارجلکم، ضروری نہیں کہ ارجلکم جو ہے وہ حکم بھی رؤسکم والا ہو، بلکہ اس کا حکم فاغسلوا وجوہکم والا ہی ہوگا، کیونکہ اصل وہی اللہ کے رسول نے عملی طور پہ وہی اس کی تفسیر کی ہے۔ چلیے بعد میں آپ انشاءاللہ جب تانی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، تانی اور صبر کے ساتھ، اور فری ہو کر انشاءاللہ، تو آپ کو یہ چیزیں مزید سمجھ آئیں گی۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے وللاربع، اور چاروں کے لیے، یعنی ان کے ہاں حدیث ہے، انہو اس سے، اللہ کے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے، الا النسائی سوائے امام نسائی کے، ان النبی کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح، آپ نے مسح کیا، اعلی الخف و اسفلہ، موزے کے اوپر بھی اور موزے کے نیچے بھی، موزے کے اوپر بھی اور موزے کے نیچے بھی، وفی اسنادی ضعف، لیکن اس کی سند میں ضعف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ یہ اصلاً اصولوں کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی سے جو اکثر حدیث ہیں وہ اوپر مسح کرنے کے بارے میں، نیچے مسح کرنے کے بارے میں نہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، اور اس کے ضعف کی طرف نیچے میں نے اس کی علت بھی ذکر کی ہے کہ اس کی سند میں دو علتیں، ایک ثور بن یزید اور رجاء بن حیوہ کے درمیان انقطاع ہے، اور دوسری علت یہ کہ یہ حدیث مرسل ہے، کیونکہ کاتب مغیرہ جو ہے، حضرت مغیرہ کا کاتب، چونکہ حضرت مغیرہ نبینا ہو گئے تھے، تو ان کا کاتب جو تھا لکھنے والا بلا واسطہ اللہ کے نبی سے بیان کرتا ہے، یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ کے واسطے کے بغیر اور صحابی کے واسطے کے بغیر جو روایت مرسل ہوتی ہے، لہذا حدیث یہ ضعیف ہے۔ تیسرا، اس کی سند تو ضعیف ہی ہے، ساتھ اس کا متن صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ دوسری جو حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین رائے کا نام ہوتا، لکان یعنی اگر دین عقل کے تابع ہوتا، لکان اسفل الخفی، تو ہوتا موزے کے نیچے مسا کرنا، لکانا ہوتا اسفل الخفی موزے کے نیچے، اولا زیادہ اولا بالمسی مسا کرنے کے، من اعلیٰ اوپر والے حصے سے، کیونکہ گندگی نیچے لگتی ہے تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ نیچے مسا ہو، اوپر نہ ہو، لیکن دین عقل کے تابع نہیں، دین رائے کے تابع نہیں، دین رائے اور عقل کا نام نہیں ہے، دین اللہ کی شریعت ہے، اور اللہ حکیم ہے جس نے یہ شریعت سازی کی ہے، لہٰذا عقل سے شریعت سازی نہیں ہوگی، انسانی عقول ناقص ہیں، اور انسانی عقول ایک درجے پر نہیں ہے، لہٰذا اس طرح تو پھر کھلواڑ ہوتا رہتا، کوئی اپنی عقل سے مسئلہ بناتا، دوسرا آگے کہتا میری تو عقل میں یہ بات پہنچ ہی نہیں رہی، میں تو یہ ہوں، میں تو ہوں، تو دین عقل کا نام ہی نہیں، دین عقل کے تابع ہی نہیں، عقل کو چاہیے وہ دین کے تابع، جو مسئلہ عقل کو سمجھ نہیں آ رہا وہ اس کی عقل کو سمجھ نہیں آ رہا، باقی تو سمجھ رہے ہیں، جو محدثین یا حدیث نقل کرتے آ رہے ہیں وہ سارے بے عقل تھے، اس کا مطلب وہ حدیثیں نقل کرتے ان کو پتہ نہیں تھا اس کا معنی کیا، اس کا مفہوم کیا، یہ اس بندے کے ذہن میں تعارض آ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، لہٰذا یہ غلط ہے۔ بھئی اپنی عقل کو الزام دو ناقص ہونے کا، نہ کہ شریعت کو ناقص ہونے کا الزام دو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو حدیث سمجھ نہ آئے، کہا یہ حدیث ہی نہیں، چاہے وہ بخاری میں ہو، چاہے مسلم میں ہو، چاہے صحت کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ اچھا جی صحیح کیوں نہیں؟ کیوں جی میری عقل کے خلاف ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، یہ کبھی ہو سکتا ہی نہیں ایسے ہو۔ بھائی ہو سکتا نہیں، تمہاری عقل میں نہیں نہ ہو سکتا، لیکن جو بڑے بڑے ائمہ محدثین اس کو نقل کرتے آ رہے ہیں، ان کیا ہوتا ہے تو نقل کرتے آ رہے ہیں۔
ان کے ہاں ایسا ہوتا ہے تو نقل کرتے آ رہے ہیں، جو ایک ایک حدیث سے 40 فائدے اخذ کر لیتے تھے، 50 فوائد اخذ کر لیتے تھے. تو بتائیے کہ ان کے جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ حدیث، وہ نقل کر رہے ہوتے تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل کے خلاف ہے. تو اس وجہ سے محدثین اس وقت تک کوئی حدیث نقل نہیں کرتے تھے جو ان کو سمجھ نہ آتی ہو اور جس کے درمیان جمع تطبیق ممکن نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہی نہیں. اور جو حدیث بھی صحیح ہے، جو حدیث بھی صحیح ہے، وہ کبھی عقل کے خلاف ہو سکتی ہی نہیں، وہ کبھی عقل کے خلاف ہو سکتی ہی نہیں. لہذا بعض لوگوں کے ہاں ہو سکتا ہے وہ عقل کے خلاف ہو، بعض لوگوں کے ہاں ہو سکتا ہے وہ مشکل ہو، لیکن بعض دوسروں کے ہاں مشکل نہیں ہے، بعض دوسروں کے ہاں مشکل نہیں ہے. اب جو متشابہات ہیں، متشابہات بھی بعض لوگوں کے اعتبار سے ہیں، سب لوگوں کے اعتبار سے نہیں. یہ تو نہیں کہ وہ سب لوگوں کے ہاں متشابہات ہیں. اب قرآن کا بہت سارا حصہ متشابہ ہے، لیکن وہ راسخون فی العلم جو ہیں، راسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہیں، وہ اس کی تعویل جانتے ہیں، وہ اس کی تفسیر جانتے ہیں. ان سے رجوع کرنا چاہیے، ان سے جا کے سمجھنا چاہیے. اب یہ تو نہیں کہ گھر بیٹھے بندہ کتاب کھول لے اور کہے کہ ہاں یہ حدیث تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو عقل کے خلاف ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ تو حدیث ہی نہیں. بخاری پتہ نہیں کیوں ایسی حدیثیں نقل کرتے ہیں، لہذا بخاری میں بھی ایسی حدیثیں جو عقل کے خلاف ہیں. کئی بندے جناب اس پر بخاری کی حدیثیں رد کر رہے ہیں، اس بنیاد پر. تو اپنی عقل کو الزام دو ناقص ہونے کا، نہ کہ شریعت کو ناقص ہونے کا الزام دو. وقد رأیت رسول اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیق میں نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، یمسح علی ظاہر خفی، آپ مسح کر رہے تھے اپنے موزوں کے ظاہر پر. اخرجہ ابو داود باسناد حسن، اسے ابو داود نے حسن درجے کی سند کے ساتھ جو ہے وہ روایت کیا ہے. اور یہ جو حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کو حافظ ابن حجر نے تلخیص کے اندر، تلخیص الحبیر کے اندر، اور شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر اور کئی کتب حدیث کے اندر جو ہے ان کو صحیح کہا، اور محققین محدثین نے اس کو صحیح کہا. اچھا جی، تو یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں موزوں پر مسح کرنے کی جگہ کا تعین کیا گیا ہے کہ موزوں پر مسح اوپر کریں گے کہ نیچے، تو اوپر کریں گے. موزوں پر مسح کی مشروعیت عقل یا رائے سے نہیں بلکہ توقیفی اور من عند اللہ ہے، کیونکہ اگر عقل اور رائے سے ہوتی تو مسح نیچے کرنے کا حکم ہوتا، اوپر نہیں. موزوں پر مسح کی کوئی مقدار مقرر نہیں، لہذا موزوں کے اوپر والے حصے میں جتنے حصے کا بھی مسح کر لیں کافی ہو جائے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ موزے پورے پر نیچے سے لے کر اوپر تک جہاں جا رہا ہے وہاں تک کرنا ضروری ہے. نہیں، مس کا معنی ٹچ کرنا، ٹھیک ہے نا. یہاں اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جہاں موزوں پر مسح کا ذکر کیا ہے وہاں آپ نے حد بندی نہیں کی کہ آپ نے کہاں سے لے کر کہاں تک کرنا ہے. لہذا آدمی جو ہے اپنا ہاتھ گیلا کر کے موزے کے شروع والے حصے سے شروع کرے، اوپر تک جہاں تک لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے. اگر اس کے اکثر حصے کا مسح ہو جائے تو کافی ہے. یہ نہیں کہ جہاں تک موزہ اوپر جا رہا ہے وہاں تک دھوئے گا نہیں، وہاں تک مسح کرے گا نہیں. ہم عموماً پاؤں بھی تو ٹخنوں تک ہی دھوتے ہیں، ہم عموماً پاؤں بھی ٹخنوں تک دھوتے ہیں، تو ہم مسح بھی وہاں بس اوپر والے حصے پہ کریں گے بس. تو یہ اصل میں ہے. لہذا پورے موزے پر مسح کرنا یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے، بس اوپر والے حصے پہ کریں گے بس. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس 61 اور 62 نمبر حدیث ہے. وعن صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. اخرجه النسائی والترمذی واللفظ له وابن خزیمہ وصححہ. صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ یہ مرادی ہیں، بنو مراد سے ہیں اور مشہور صحابی ہیں، اور رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ 12 غزوات میں شریک ہوئے. کتنے غزوات میں؟ 12 غزوات میں. اور یہ صحابی کی معرفت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ وہ صحابی غزوات میں شریک ہو اور اس کے غزوات کو صحابہ بیان کریں. تو یہ 12 غزوات میں شریک ہوئے اور بہت ساری احادیث کے راوی بھی ہیں، جن میں سے ایک لمبی حدیث موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں بھی ہے. ان کا شمار اہل کوفہ میں ہوتا ہے. اگلی جو حدیث ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، قالا کہتے ہیں
سوری پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیں. قالا کہتے ہیں صفوان بن اسال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یأمرنا ہمیں حکم دیتے اذا کننا سفرن جب ہم مسافر ہوں. یہاں سفرن کا معنی سفر میں نہیں، یہاں سفرن کا معنی جب ہم مسافر ہوں. جیسے آتا ہے نا کتاب صاحب کی جمع صاحب کی جمع صاحب، صاحب کی جمع صاحب اسی طرح ہے. تو سافر کی جمع سفر ہے، لہذا سافر مفرد ہے یعنی مسافر، اور سفرن یعنی جمع جب ہم مسافر ہوں، یعنی جب ہم مسافر ہوں. اللہ ننزیا خفافنا نہ ہم اتاریں اپنے موزے. تو خفاف خف کی جمع ہے جیسے میں نے پہلے بات کی. نہ اتاریں ہم اپنے موزے ثلاثت ایام 3 دن ولیالیہن اور ان کی راتیں، الا من جنابت مگر جنابت سے، یعنی جنابت سے اتاریں اس کے علاوہ نہیں. ولکن من غائط و بول و نوم اور حکم دیا کہ نہ اتاریں ہم، ٹھیک ہے، من غائط و بول و نوم قضائے حاجت سے یعنی بول و براز سے اور نیند سے، یعنی اس سے ہمیں اللہ کے رسول نے اتارنے کا حکم نہیں دیا. اخرجہ النسائی اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے، ترمذی نے، واللفظ لہ اور یہ الفاظ ترمذی کے ہیں، وابن خزیمہ اور ابن خزیمہ نے روایت کرنے کے ساتھ ساتھ ترمذی اور ابن خزیمہ دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے. وصححہ کا معنی اس کو صحیح کہا ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا اللہ کے رسول نے، مقرر کیا اللہ کے رسول نے، 3 ایام 3 دن ولیالیہن اور ان کی راتیں، للمسافر مسافر کے لیے، ویوما ولیلۃ اور ایک دن اور رات، للمقیمی مقیم کے لیے یعنی جو غیر مسافر ہے، یعنی فی المسح علی الخفین موضوع پر مسح کرنے میں. اخرجہ مسلم اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور ان دونوں احادیث کے اندر حد بندی کر دی اللہ کے رسول نے کہ مسافر کتنی مدت تک کر سکتا ہے اور مقیم کتنی مدت تک جو ہے وہ مسح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں وضاحت موجود ہے. یأمرنا حکم دیتے، اس کا معنی حکم دینے سے واجب نہیں بلکہ اباحت اور اجازت ہے، لیکن صرف یہاں مراد یأمرنا کا مطلب اجازت کے معنی میں، اباحت کے معنی میں. اور سفرن میں نے جیسے کہا سافر صاحب کی جمع صاحب آتی ہے، اسی طرح یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ جو احادیث ہیں ان دونوں احادیث میں متعدد ہمارے لیے فائدے ہیں، متعدد فائدے ہیں. موضوع پر مسح کرنے کے اوقات مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے. مسافر اور مقیم کے درمیان جو فرق کیا گیا ہے یہ سفر اور اس کی مشکلات کی وجہ سے، سفر اور اس کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے فرق کیا ہے دونوں کے درمیان. حضرت صفوان بن اسال کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موضوع پر مسح صرف حدث اصغر بول و براز یا ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹنے کی صورت میں ہوگا، لیکن حدث اکبر اگر جنابت لاحق ہو جائے تو موضوع پر مسح کفایت نہیں کرے گا بلکہ غسل کرنا ہوگا، اور غسل کے اندر پاؤں وغیرہ بھی دھوئیں گے، پورا جسم اس پہ پانی بہائیں گے. ان حدیث میں موضوع پر مسح کی 4 شرطیں بیان ہوئی ہیں. کتنی شرطیں؟ 4. یہ ان دونوں حدیث سے اخذ کی گئی. نمبر 1 انہیں حالت طہارت میں پہنا گیا ہو. نمبر 2 مسح صرف مقررہ وقت کے دوران ہو. نمبر 3 ان پر مسح صرف حدث اصغر یعنی بول و براز یا ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹنے کی صورت میں ہو، حدث اکبر یعنی جنابت وغیرہ کی صورت میں نہ ہو. نمبر 4 خفاف موزے یا ان کی طرح کی کوئی چیز ہو جو پاؤں کو ڈانپنے والی ہو اور پاک ہو. ان حدیث میں شریعت کے آسان اور حالات و واقعات کے مطابق اور مناسب ہونے کی دلیل ہے، اور یہ صرف عبادات میں نہیں بلکہ معاملات کے اندر بھی وسعت ہے. حدیث سے یہ بھی فائدہ اخذ ہوتا ہے کہ بول و براز ناقض وضو ہیں. بول و براز ناقض وضو یعنی وضو کو توڑ دینے والی اشیاء میں سے ہیں، اور جنابت موجب غسل ہے، اور جنابت موجب غسل ہے. احادیث سے متعلقہ ہمارے پاس کچھ مسائل ہیں. پہلا بنیادی مسئلہ جو ہر ایک کو درپیش ہوتا ہے اور اکثر طلبہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس مدت کا آغاز کب سے کریں گے؟ جب 3 دن اور 3 راتیں ہیں یا 1 دن اور 1 رات ہے تو اس مدت کا آغاز کب سے کریں گے؟ تو اس میں متعدد اقوال ہیں، مشہور قول 3 ہیں. سن لیجئے، پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں راجح کیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ جو ہی موزے یا جرابیں پہنیں گے مدت کا آغاز ہو جائے گا. لہٰذا اگر ایک بندے نے ظہر کی نماز میں وضو کر کے موزے یا جرابیں پہنی ہیں تو اگلے دن ظہر کی نماز جو ہے وہ پاؤں دھو کر پڑے گا، مسح نہیں کرے گا اگر وہ مقیم ہے، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن بعد. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جب
جب وہ اس کو حدث لاحق ہوگا، یعنی جس وقت اس کا وضو ٹوٹے گا اس وقت سے وہ وقت کو شمار کرے گا۔ مثلا ایک بندے نے وضو کیا ظہر میں، اور وضو کر کے پاؤں دھو کر اس نے مکمل وضو کے بعد جرابیں پہن لی، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا مثلا زور اثر کے درمیان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اثر کی نماز جو ہے وہ مسے کے ساتھ پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگلے دن اگر اس نے وضو کرنا ہے اثر سے پہلے تو وہ مسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ پاؤں دھو کر جو ہے وہ نماز پڑھے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، تیسرا قول، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدث کو نہیں دیکھیں گے، حدث کب بھی لاحق ہوا ہے، وضو کب بھی ٹوٹا ہے، اس کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ سب سے پہلے جب مسا کرے گا نا، جس نماز میں سب سے پہلے مسا کرے گا اس وقت سے اس کی رخصت کا آغاز ہوگا، اس وقت سے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے ظہر کی نماز میں وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اس نے جرابے موزے پہنے، اب اس کا وضو جب بھی ٹوٹا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں مسئلے کا، اس نے پہلا مسا کیا ہے مثلا مغرب کی نماز میں، عصر کی نماز اس نے اسی وضو کے ساتھ پڑھ لی، مغرب کی نماز میں اس نے پہلا مسا کیا ہے، تو اگلے دن مغرب کی نماز میں وہ پاؤں دھوئے گا، مسا نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر ایک بندے نے مثلا فجر کی نماز میں اس نے وضو کیا، جرابیں پہن لی، اب وضو اس نے کرتا رہا بیچ میں، یعنی اس کا وضو چلتا رہا، اس کا وہی وضو فجر والا چلتا رہا، اس نے مثلا زور بھی پڑھ لی، اس نے عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء میں جا کے اس نے جو ہے وہ پہلا مسا کیا ہے، تو یہاں سے اس کے وقت کا آغاز ہوگا۔ اور یہ غلط نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھی، ایک ہی وضو کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھی۔ تو جب آپ نے ایسا کیا، حضرت عمر نے بڑا حیران ہو کر سوال کیا، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ تو ایسا کبھی نہیں کرتے، آپ تو ہر نماز کے ساتھ وضو کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو ہے وہ اس دفعہ آپ نے ایک ہی وضو کے ساتھ ساری نمازیں پڑھ ڈالی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لِكَيْ لَا أُحْرِجْ أُمَّتَهُ، اس وجہ سے کہ میں اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈال دوں، یعنی اپنی امت کی رخصت کے لیے میں نے ایسا کیا ہے تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک درمیان میں وضو نہ ٹوٹے، اتنا تو حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے۔ لیکن یہ بھائی صاحب کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ 40 سال تک بغیر وضو کے نماز پڑھتے رہے ایک ہی وضو کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں جی 40 سال تک عشاء کی نماز والے وضو کے ساتھ فجر کی پڑھتے رہے، 40 سال تک، اس کا مطلب 40 سال وہ رات کو سوئے نہیں بابا جی۔ بعض کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اور بعض کہتے ہیں بابا جی۔ اچھا جی کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ واہ جی واہ، کیا کمال ہے جی، یہ اصل کرامت ہے، یہ اصل کرامت ہے بھائی۔ تمہیں یہی کرامتیں نظر آتی ہیں اور کوئی کرامت ہی کوئی نہیں رہ گئی، یعنی صرف یہی کرامت رہے گی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر پڑھی ہے، یہ کون سی کرامت ہے؟ وہ پچھلے دنوں ایک وہ بتا رہا تھا شوب والا بھائی صاحب، کہہ رہا تھا جی میں اتنے سال ہو گئے میں رات کو سوتا ہی نہیں، پتہ نہیں 18 سال بتا رہا تھا کہ کتنے سال، کہتا میں رات کو سوتا ہی نہیں، کبھی سویا ہی نہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی کیسی آدمی چھوڑتا، کیسی باتیں ہیں، سوئی سمجھ کے آدمی چھوڑے۔ کبھی کہتے ہیں کچے دھاگے کے ساتھ جناب وہ 40 سال لٹکا رہا کنویں کے اندر، کچے دھاگے کے ساتھ ہی لٹکنا تھا، پکا دھاگا گلے میں پھندا لے لیتا، تو کچے دھاگے سے لٹکنے میں کیا حکمت تھی یہ بھی بتا دو۔ اور پھر جناب الٹا ہو کے لٹکتا رہا، اور وہ گند گند اور سارا کچھ جو پیشاب ہے وہ کہاں جاتا رہا، یہ بھی پوچھے ان سے، ہمیں یہ مسئلے بھی ساتھ سمجھایا کرے نا۔ اگر ہم یہ پوچھیں تو کہتے ہیں گستاخ ہیں، اگر ہم یہ پوچھیں کہ بھئی 40 سال اگر کچے دھاگے کے ساتھ وہ کنویں میں لٹکے رہیں تو کچے دھاگے کے ساتھ لٹکنے میں کیا حکمت سی، پہلے تو یہ ہمیں بتا دو۔ اور دوسرا ایک کچے دھاگے کے ساتھ بندہ لٹک جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ جب 40 سال تک وہ لٹکے رہے تو نماز کیسے پڑھتے تھے اور وضو وغیرہ کیسے کرتے تھے، اور پھر وہ جو پیشاب وغیرہ کرتے تھے وہ کہاں جاتا تھا؟ اگر الٹا بندہ پیشاب کرے گا تو کہاں جائے گا؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں جائے گا؟ یعنی وہ سمجھتے کہ ہم ولی کی کرامت بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ولی کی توہین کر رہے ہیں۔ اتنی احمق قوم ہے کہ وہ ان کو پتہ نہیں کیا بنانا چاہتے ہیں، حقیقت میں توہین کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کبھی کہتے ہیں جی پیر عبد القادر جیلانی نے جمپ لگایا، اور ابھی بچپن کا جمپ تھا، کہتے بچے کھیل رہے تھے اپنی والدہ کے ساتھ تھے پیر صاحب،
تو پیر صاحب نے جمپ لگایا، بچے جمپ کھیل رہے تھے، جمپنگ، تو پیر صاحب نے جمپ لگایا، پہلا آسمان بھی کراس کر گیا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی، اور ساتواں بھی کراس کر گئے۔ والدہ ادھر دیکھ رہی ہے میرا عبد القادر کہاں گیا؟ تو کہتے ہیں کہ جب پوری جمپنگ کر کے واپس آئے تو والدہ نے کہا کہ کہاں تھے؟ تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ اماں جی میں نے جمپ لگایا اور میں پہلا آسمان بھی کراس کر گیا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی اور ساتواں بھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ ابھی بچپن کا جمپ ہے، اگر بڑے ہو کر لگاتے تو وہ کتنا بڑا ہوتا، آپ ذرا تصور کریں۔ یعنی ہم بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہی نہیں، اور سامنے یعنی چلے بتانے والے پہ تو اتنا ماتم نہیں کرنا چاہیے، جو سننے والے سامنے بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں ماتم تو ان پہ زیادہ کرنا چاہیے ہمیں۔ افسوس تو ان پہ ہوتا ہے کہ وہ چپ کر کے مزے لے کے واہ واہ کر کے جناب پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں۔ کب ہم اس چیزوں پہ سوچیں گے، کب ہم تحقیق کریں گے، کب ہم اپنی اصلاح کریں گے، کہ کب تک ہم یہ قصے کہانیاں اس طرح کی سنتے رہیں گے؟ بڑی عجیب بات۔ چلیے خیر، موضوع آگے نکل گیا، ہم مکمل کریں اس کو۔ تو صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات میں نے دلیل یہاں ذکر کر دی ہے، دلیل میں نے ذکر کر دی ہے کہ جب پہلی دفعہ مسح کریں گے، جب ہم پہلی دفعہ مسح کریں گے تب سے جو ہے اس ٹائم کا آغاز ہوگا، اس ٹائم کا آغاز ہوگا۔ لہذا پہننے سے نہیں بلکہ اس نماز سے جس سے ہم نے پہلا جو ہے وہ مسح کیا ہے، کیونکہ حدیث میں یأمرنا ان یمسح المقیم، ہمیں حکم دیا کہ مسح کرے مقیم یومن و لیلہ۔ اس کا مطلب مسح کا ذکر ہے نا، تو آغاز بھی مسح سے ہی ہوگا، آغاز بھی مسح سے ہی ہوگا۔ جب وہ پہلا مسح کرے گا تب سے اس کا مسح کا آغاز ہو جائے گا، اور وہ ایک دن اور ایک رات ہوگا۔ ٹھیک ہے، باقی اختلافات میں نے نقل کیا، آپ اس کو بعد میں پڑھتے رہیں، اور راجے میں نے ذکر کر دیا، اور میں نے فتویٰ بھی بتایا ہے، حضرت عمر بن خطاب کا لکھا ہوا ہے مسند عبدالرزاق وغیرہ میں، تو آپ انشاءاللہ اس سے مزید دیکھیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فامرهم ان يمسحوا على الاصائب یعنی علی الامائم والتساخین یعنی الخفاف، رواہ احمد وابو داود وصححہ الحاکم۔ ثوبان بن بجدد، ثوبان بن بجدد ابو عبداللہ مشہور صحابی ہیں، یہ غلام تھے، اللہ کے رسول نے انہیں خرید کر آزاد کیا، اسی وجہ سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کے نبی کی وفات تک آپ کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد شام چلے گئے، اور رملہ نامی مقام، یہ شام اور حمص کے درمیان، یعنی شام کے قریب یہ جگہ رملہ، تو وہاں جو ہے کچھ وقت رہنے کے بعد حمص چلے گئے، اور حمص میں ان کی وفات ہوئی 54 ہجری کو، 54 میں۔ اور یہ جو حدیث ہے حدیث صحیح ہے انشاءاللہ، اور اس پر محققین کے احکامات میں نے نقل کر دیے۔ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے، پہلے ترجمہ کر لیں تاکہ الفاظ معنی سمجھنا آسان ہو۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں بعث رسول اللہ، بھیجا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، سریۃً ایک سریہ، اور یہ جو سریہ ہے یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ لشکر کا ایک جز اور حصہ ہوتا ہے، اور یہ خاص مہم کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور یہ 30 سے لے کر 300 یا 400 افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور یہ جو 30 سے لے کر 400 افراد ہوتے ہیں یہ جنگجو ہوتے ہیں، یہ عام آدمی نہیں ہوتے، عام لشکر نہیں ہوتا، یہ خاص مہمات کے لیے خاص لشکر بھیجا جاتا تھا، یعنی کوئی دشمن کی نقل و حرکت کے لیے، خاص کسی پہ اٹیک کرنے کے لیے، خاص مہم کے لیے یہ بھیجا جاتا تھا۔ فامرہم، تو حکم دیا اللہ کے نبی نے انہیں، ان یمسحوا، کہ وہ مسح کرے، علی الاصائب، پگڑیوں پر، یعنی اجازت دی آپ نے، ہمارا کا معنی اجازت دینا ہے، والتساخین، اور اپنے جو بھی پاؤں پر چیزیں ہیں اس پر۔ تسخان کا لفظ جو ہے یہ تساخین جمع ہے تسخان کی، اور تسخان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پاؤں کو ڈانپ لے۔ اس سے فائدہ یہ بھی مل گیا ہمیں کہ چاہے وہ موزہ ہو، چاہے وہ جراب ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز پاؤں کو ڈانپنے والا لفافہ کیوں نہ ہو، اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ فائدہ دیا۔ یہ رواہ احمد و ابو داود و صححہ الحاکم، احمد، ابو داود اور حاکم وغیرہ نے اسے صحیح کہا، اور احمد ابو داود نے روایت کیا۔ تو میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ تسخان کی جمع ہے تساخین، اور اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو پاؤں کو ڈانپ لیں، کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ کے پاؤں کو سے ڈانپا ہو آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں، وہ چمڑے کی ہو، وہ کپڑے کی ہو، وہ پلاسٹک کی ہو، وہ جس چیز کی بھی ہو، آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ حدیث میں موزوں اور جرابوں پر، پگڑی وغیرہ پر مسح کرنے کے جواز کا بیان ہے۔ حدیث میں سفر کا ذکر ہے، لیکن اس پر قیاس کرتے ہوئے حکم کو عام سمجھا جائے گا کیونکہ رخصت عام ہے۔ حدیث کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ ان کے مسح میں کوئی مدت متعین نہیں، لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے، جیسا کہ عنقریب ہم اس کو ذکر کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف حدیث اور انس بن مالک سے مرفوع ہے، اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی وضو کرے، ولبس خفیہ، اور اپنے موزے پہن لے، فلیمسح علیہما، تو چاہیے ان دونوں پر مسح کرے، ولیصلی فیہما، اور وہ ان میں نماز پڑھے، ولا یخلعہما،
اور وہ نہ اتارے ان کو انشاء اگر چاہے، الا من جنابت مگر جنابت سے، جب تک جنابت لاحق نہ ہو تب تک نہ اتارے۔ اخرجہ الدارقطنی، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے، والحاکم اور امام حاکم نے، وصححہ اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خادم رسول اللہ، ان کا تعارف پہلے ہم کر چکے ہیں۔ اچھا جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اس حدیث میں موزوں پر مسح کی شرط بتائی گئی ہے کہ انہیں حالت طہارت میں پہنا گیا ہو، یعنی وضو مکمل کر لینے کے بعد، لہذا بایاں پاؤں دھونے سے قبل دایاں دھو کر اس میں جراب یا موزہ پہننا جائز نہیں۔ حدیث میں اس چیز کا بیان ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کی کوئی مدت متعین نہیں، لہذا جب تک کوئی چاہے مسح کر سکتا ہے بشرطے کہ حالت طہارت میں پہنے ہوئے ہوں، لیکن یہ قول مرجوح ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت آگے آپ پڑھیں گے۔ حدیث سے موزوں میں نماز پڑھنے کے جواز کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حدیث میں اس چیز کا بیان ہے کہ حالت جنابت میں موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ موزوں پر مسح کی مدت متعین اور مقرر ہے یا غیر متعین، اس میں اختلاف ہے، اور راجح یہی ہے کہ متعین ہے، کیونکہ صحیح احادیث متعدد صحابہ کرام سے 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے، باقی اختلاف چونکہ بعض نے کیا ہے اس وجہ سے میں نے نقل کر دیا ہے، آپ اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور ابو بکرہ جو ہیں ان کا نام نفیع بن حارث ہے، نفیع بن حارث الثقفی، اپنی کنیت سے بکرہ سے معروف ہیں۔ اور بکرہ ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ طائف کے قلعے سے پھرکی کے ذریعے باہر آئے۔ بکرا پھرکی کو کہتے ہیں، جس پھرکی کے ذریعے لوگ قلعے پھلانگتے تھے، قلعے کی دیواریں پھلانگتے تھے قلعے کی، تو یہ طائف کا قلعہ پھلانگ کر بکرا کے ذریعے، پھرکی کے ذریعے باہر آئے تھے، اس وجہ سے ان کو ابو بکرا کہتے ہیں، وگرنہ ان کا نام نفیع ہے، نفیع بن حارث الثقفی، یہ بنو ثقیف سے ہیں۔ تو چرخی جو ہوتی ہے نا، چرخی جس کو پھرکی بھی کہتے ہیں، جس کے ذریعے بڑے بڑے قلعے کی دیواریں پھلانگی جاتی تھیں، تو یہ اس کے ذریعے طائف سے باہر آئے تھے اور مسلمان ہوئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو بندہ باہر آ جائے گا، مسلمان ہو جائے گا یا آ جائے گا، ہم اس کو امن دیں گے۔ تو یہ آ گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کی وفات 50 یا 51 یا 49 میں ہوئی، متعدد اقوال ہیں، اور ان سے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں۔ حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہوئے، انہ رخص للمسافری، آپ نے رخصت دی مسافر کے لیے، 3 ایام ولیالیہن، 3 دن اور ان کی راتیں، وللمقیمی اور مقیم کے لیے، یومن ولیلہ، 1 دن اور رات، اذا تطہر فلبس خفی، جب طہارت حاصل کرے مکمل اور موزے پہن لے، ان یمسح علیہما، کہ ان دونوں پر مسح کر سکتا ہے۔ اخرجہ الدارقطنی، دارقطنی نے روایت کیا، اور ابن خزیمہ نے روایت بھی کیا ہے، اور اس حدیث پر صحت کا حکم بھی لگایا ہے۔ تو حدیث میں وہی فوائد ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ حضرت ابی بن عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، ابی بن عمارہ جو ہے، یہ ابی حمزہ کے ضمہ اور با کے فتح کے ساتھ ہے، یہ المدنی انصاری مشہور صحابی ہیں، اور ان کے حالات زندگی اور تاریخ وفات غیر معروف ہے۔ کہتے ہیں کہ قالا، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، امسح علی الخفین، کیا میں موزوں پر مسح کروں؟ قالا نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ قالا یومن، 1 دن، فرمایا ہاں۔ قالا و یومین، فرمایا 2 دن، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا 3 دن، آپ نے فرمایا ہاں۔ وما شئتا، اور جب تک چاہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور حدیث یہ صحیح نہیں۔ خود حافظ ابن حجر نے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وقال لیس بالقوی، اور امام ترمذی نے، ابو داؤد نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ کوئی حدیث زیادہ مضبوط نہیں ہے، اور اس کی سند میں اضطراب ہے، اکثر راوی ضعیف ہیں، اور عبد الرحمن بن رزین اور محمد بن یزید اور ایوب بن قطن، تینوں راوی مجہول ہیں، اور حدیث میں ضعف ہے، اور یہ صحیح حدیث کے خلاف بھی ہے، جیسا کہ ہم پیچھے جو ہے وہ پڑھ آئے ہیں۔ تو اس حدیث میں تو ظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی وقت متعین ہی نہیں، جب تک چاہیں مسح کرتے رہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ جیسے کہتے ہیں نا، صحیح حدیث کے خلاف ہے، اور وقت متعین ہے، جیسا کہ 3 صحابہ کرام یا 4 صحابہ کرام سے تو ہم حدیث پڑھ آئے ہیں پیچھے، اور کبار صحابہ کرام ہیں۔ اچھا، تنبیہ، جیسے موزوں پر مسح کرنا مشروع اور سنت ہے، ویسے ہی جرابوں پر بھی مسح کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، سنیے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا، اللہ کے رسول نے وضو کیا، ومسح علی الجوربین والنعلین، اور آپ نے مسح کیا جورب پر اور نعلین پر، جرابوں پر بھی اور جوتوں پر بھی۔ ابو داؤد میں حدیث نمبر 159 ہے، اور حدیث صحیح ہے، حدیث جو ہے صحیح ہے۔ اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے
کہ 8 یا 9 صحابہ کرام سے جرابوں پر مسح کرنا بھی ثابت ہے، یعنی اللہ کے رسول سے بھی ثابت ہے، اور پھر انہوں نے امام ابو داؤد نے اس حدیث کے بعد ان صحابہ کے نام لیے، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت سلمان فارسی، حضرت فلاں، حضرت فلاں، 9 صحابہ کرام کے نام لے کر انہوں نے کہا وقد ثبت، حضرت عمر کا بھی ذکر کیا، حضرت عثمان کا بھی ذکر کیا، کہتے ہیں ان صحابہ کرام سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول کا عمل بھی ہے اور یہ صحابہ کرام کا عمل بھی ہے، اور جرابوں پر راجح قول کے مطابق مسح سنت ہے، اور اس میں یہ تعین کرنا کہ وہ چمڑے کی ہوں، وہ فلاں چیز کی ہوں، فلاں چیز کی ہوں، میں نے کہا 3 طرح کے الفاظ ہیں، خف کے بھی ہیں، تسخان کے بھی ہیں، تساخین کے بھی، اور جورب کے بھی ہیں۔ خف چمڑے کا ہوتا ہے، اور جو جورب ہیں یہ غیر چمڑے کی ہوتی ہیں، اور جو تسخان یا تساخین ہے کوئی بھی چیز جو پاؤں کو ڈانپ لے، کوئی بھی چیز جو پاؤں کو ڈانپ لے، بعض کہتے نہیں موٹی جرابیں، بعض کہتے نہیں موٹی کوئی چیز، تو بھائی صحیح بات یہ کہ کوئی بھی پاؤں کو ڈانپ لینے والی چیز پر مسح، جب جوتے پر ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول نے کیا تو پھر اس پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو صحیح بات یہ کہ جرابوں پر مسح جو ہے وہ ثابت ہے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کے بعد ان صحابہ کے نام لے کر ذکر کیا جن سے مسح ثابت ہے، اور حدیث بھی انشاءاللہ صحیح ہے۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کوئی سوال آپ کا اہم استفسار ہو آپ کر سکتے ہیں، چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جو خواتین کی باریک جرابیں ہوتی ہیں تو اس پہ بھی مسح ہو جاتا ہے نا، ہو وہ جاتا ہے، پراپر ہو پاؤں جاتا ہے، کو کور سب پہ نہیں؟ ہو جاتا ہے، سب پہ ہو جاتا صحیح ہے، باریک ہوں موٹی ہوں انشاءاللہ ہو جاتا ہے، صحیح۔ کیونکہ سر علت ایک ہی ہے، علت ایک ہی ہے اتارنے نہ اتارنے والی۔ اور اگر بعض جرابوں میں جس طرح لوگوں کے سوراخ وغیرہ ہو جاتے ہیں اس میں بھی ہو جاتا ہے؟ اس میں بھی ہو جاتا ہے، جب تک کسی پر جراب کا لفظ بولا جا رہا ہے نا تب تک اس پہ مسح ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے موزے کیا صحیح تھے؟ ان کے پاس کتنی غربت تھی، بلکہ ایک امام نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تابعین اپنے پھٹے موزوں پہ مسح کرتے تھے، ان کے پاس تو کوئی نئے موزے تھوڑے ہی ہوتے تھے، تو مسح کرتے تھے جب تک لفظ جورب یا لفظ خف بولا جا رہا ہے، جب تک وہ موزہ ہے، موزے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جب تک وہ جراب ہے، جراب کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، اس پر مسح ہو سکتا ہے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ۔ وہی یار، سر جب جرابیں طہارت کے بعد پہنتے ہیں، اس کے بعد جیسے تھوڑی دیر بعد اگر واش روم جائیں تو اسی جرابے میں داری پتہ مسح ہو سکتا ہے نا؟ ہاں تو یہی ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے یہی حدیث میں پڑھا ہے، اللہ کے یہ رسول پہلے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں قضائے حاجت کے بعد اتارنے کا حکم نہیں تھا۔ صحیح، یہ کیونکہ نا میں نے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، آپ نے جب موزے اور جرابیں پہننی ہے نا تب مکمل وضو میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بس بات ختم ہوگی۔ باقی جب مدت پوری ہو جائے گی پھر بھی آپ نے اتار کے پاؤں دھونے۔ صحیح، یہ آج سے پہلے بہت ساری غلطیاں کی تھی، میرا یہ تھا کہ شاید واش روم چلے گئے اس کے بعد ظاہری بات ہے ٹوٹ گیا سارا کچھ نہیں، اس کا دوبارہ۔ صرف جنابت کی صورت میں اتاریں گے، صرف جنابت اگر لاحق ہوگی ہے، احتلام وغیرہ ہو گیا ہے تو اس صورت میں اتاریں گے۔ باقی جو قضائے حاجت وغیرہ ہم کرتے ہیں، بول و براز وغیرہ یا ہوا خارج ہوتی ہے کوئی بھی، اس سے نہیں جرابیں اتارنی چاہیے، موزے اس میں آپ کر سکتے ہیں مسح، ٹھیک ہے جی، صرف پہننے کو دیکھا جائے گا کہ آپ نے جب پہنی ہے اس وقت کیا آپ مکمل وضو کر چکے تھے کہ نہیں، بس اصل یہ چیز ہے۔ ٹھیک ہو جزاک۔ چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔